بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیہ۔ سورۃ الحج مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کی ٹوٹل 78 آیات 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت میں شروع میں ہی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر انسان کی پیدائش سے لے کے وفات تک اور زمین کی نباتات سے لے کے اس کے اختتام تک، اور پھر انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے بعض مثالوں کے ذریعے دنیا اور آخرت کی اس زندگی کی وضاحت فرمائی۔ پھر تمام مذاہب کا، تمام مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کے بعض خطرناک، خوفناک، ہولناک مناظر کا ذکر کیا ہے۔ نافرمانوں کو، ناہنجاروں کو، گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، سرکشوں اور باغیوں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ جو مومن ہیں، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، عمل کرنے والے، شب زندہ دار ہیں، ان کو جنت کے اعلیٰ بالا خانے اور نعمتوں کی بشارت سنائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ حج کی مناسبت سے بیت اللہ شریف کی عظمت کو، رفعت کو، مرتبے کو، بلندی کو اور گرد و نواح کی مسجد حرام کو ساری دنیا سے ممتاز فرمایا۔ پھر اس گھر بیت اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ التحیۃ والتسلیم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ التحیۃ والتسلیم کا شاندار کارنامہ بیان فرمایا۔ اس گھر کی جو عظمت ہے، رفعت ہے، وہ دو چیزوں سے ہے، ایک قربانی کی وجہ سے ہے، ایک حج کی وجہ سے ہے۔ تو حج کا بھی ذکر فرمایا، قربانی کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بعض آیات بینات میں کافروں سے، ظالموں سے اور دشمنوں سے جہاد کرنے کے بارے میں آیات نازل فرمائیں۔ چند ایک پہلی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات میں خوشخبری اور فتح کی نوید سنائی، اور اپنی قدرتوں میں سے بعض قدرتوں کا اظہار فرمایا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، اور زمین کی بعض مخلوقات کا، اور زمین پہ چلنے والے ان دریاؤں کا، فضاؤں کا، پہاڑوں کا اور سمندروں کا، اور ان میں چلنے والی کشتیوں کا
بحری جہازوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان ساری تفصیلات کے بعد ایک مومن اور مسلم کو جو اس کو سمجھتا ہے اس پر ذمہ داری عائد کی کہ تم یہ پیغام تمام بنی نوع انسان تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی، ربوبیت کی، الوہیت کی اعلیٰ اور پائیدار قسم کی شاندار مثال بیان فرمائی، اور اس مثال کے ذریعے جتنے بھی من دون اللہ، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں یا جن کی عبادت ہو رہی ہے، ان سب کو کمزور ترین ثابت کیا، اور فرمایا عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، رکوع کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، سارے نیک اعمال اگر کیے جائیں گے، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، دیگیں چڑھائی جائیں گی، شرینی تقسیم کی جائے گی، تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اس پیغام کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جہاد ہے، اور جہاد بھی اس طرح جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاد ہے، محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کا جہاد ہے، صحابہ کرام کا جہاد ہے۔ اور اگر جہاد کرنے سے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے اور اسلام اور ایمان کے ان معاملات میں عبادات کرنے میں آسانی ہو، تو سب سے بڑی عبادت پھر کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ کے اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے اس نظام کو ثابت کر کے اور نافذ کر کے اپنے ملکوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی ذات پہ، اپنے 6 فٹ 7 فٹ کے وجود پہ، اور اپنے حلقہ احباب میں، اپنے متحد جتنے بھی اس کے سارے نگرانی میں ہیں، اس کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے اوپر اسلام کے اس اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتا ہے۔ فرمایا اسی کے لیے نعم المولا و نعم النصیر، اللہ آپ مددگار ہے، اللہ ہی مولا ہے، اور سب سے اچھا مولا ہے ہی اللہ ہے، سب سے اچھا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سورہ حج کا خلاصہ تھا جو چند لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی تفصیل ایک ایک آیت کر کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر آگے تبلیغ کرنے کی، اور اس پر مل جل کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج جو ہے حج کی مناسبت سے ہے، تو آج کی اس محفل میں حج کا طریقہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ تو حج کا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ 3 طرح سے حج ہیں۔ ایک کا نام حج افراد ہے، جسے حج مفرد بھی کہتے ہیں، دوسرے کا نام حج قران ہے، اور تیسرے کا نام حج تمتع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، 23 سال تک اعلان نبوت کے بعد آپ ہر سال حج کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، چونکہ صرف کلمہ تھا، نماز تھی، باقی سارے فرائض جا کے مدینہ شریف میں فرض ہوئے ہیں، رمضان بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی۔ لیکن اس سے پہلے حج تو تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلا آ رہا تھا، اور مشرکین مکہ نے اس کے اندر کچھ چیزوں کو اضافی ایڈ کیا ہوا تھا جو شرکیہ تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے خالصتاً صرف اللہ رب العزت کے لیے حج کو، عبادت کو خالص کرنے کے لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بیان فرمایا وہ 3 طرح سے ہے۔ وہ کوئی بندہ حج افراد بھی کر سکتا ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے، حج تمتع بھی کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی حج کرتے تھے مکہ شریف میں۔ نبوت کے
اعلان سے پہلے بھی نبی علیہ السلام 40 سال تک مکہ شریف میں رہے ہیں، اور آپ بچپن سے لے کے اپنے دادا ابو کے ساتھ اور اپنے چچا جان کے ساتھ، یعنی سردار عبد المطلب کے ساتھ اور سردار ابو طالب کے ساتھ، اور باقی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے ان کے ساتھ آپ ہر سال حج کرتے رہے ہیں۔ حج فرض ہونے کے بعد، چونکہ حج جا کے فتح مکہ کے بعد 10 ہجری کو فرض ہوا، تو اس وقت جو فرض ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج، وہ ایک ہی موقع ملا ہے، لہذا آپ نے وہ آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ حج فرمایا۔ تو حج فرض ہونے کے بعد 2 حج ہوئے، کیونکہ سال ایک تھا اور ایک سال میں 2 یعنی موقع مل گئے۔ پہلا جب حج کا مہینہ آیا اس وقت تیاری نہیں تھی، حج فرض ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چند افراد دے کے جا کے ان کو امیر حج بنا کے فرمایا جا کے تم حج کا فریضہ ادا کرو۔ تو اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حج فرمایا، جسے حج اکبر بھی کہا جایا ہے اور حجۃ الوداع بھی کہا گیا ہے۔ حج مفرد یہ ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ بیت اللہ شریف کے گرد و نواح رہتے ہیں اور اتنی استطاعت نہیں کہ قربانی کر سکیں، تو وہ قربانی کے بغیر بھی خالی میدانوں میں جا کے حاضری دیں، اور وہ ارکان حج، مناسک حج ادا کر کے واپس آ جائیں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ حج کا ثواب بڑا ہے۔ فرمایا جو حج کر کے واپس آتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، گناہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے شہر کے یا قریب کے گرد و نواح کے جو وہاں کے باشندے ہیں غریب غربا، شروع سے لے کے اب تک قیامت تک، تو ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم حج مفرد کرو جس میں قربانی کی معافی ہے۔ دوسرا تھا حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج اکٹھا ادا کیا جائے، یعنی نیت بندہ یہ کرے کہ میں نے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، تو عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں 2 چادروں میں اکٹھا ادا کرے، اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ قران کا معنی ملانا، تو حج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا، ملا دیا۔ تیسرا طریقہ ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، حج قران کا بھی ہے، تمتع کا بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج قران فرمایا تھا۔ اس کی بعد احادیث میں وضاحت آئی ہے، لیکن آپ نے پسند حج تمتع کو کیا ہے، کیونکہ حج تمتع میں جو دور سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ جا کے عمرہ کر کے تو عام لباس پہن لیں، احرام کھول دیں، اور پھر جیسے ہی حج کے دن شروع ہو وہ احرام پہن کے حج کے لیے نکل جائیں۔ تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ عمرہ الگ کریں، حج الگ کر لیں۔ یہ ہے حج تمتع۔ ہمارے پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے یا دوسرے ممالک کے، یورپین کنٹریز کے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس وقت جو سعودیہ حکومت شیڈول بناتی ہے اس میں تقریباً سارے کے سارے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ 40 دن کا کم و بیش ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جا کے عمرہ کر کے
تو احرام کھول دیا جائے اور حج کے دنوں میں احرام باندھ کے حج کر لیں، اس میں آسانی ہے۔ حج مفرد ہو یا حج قران ہو یا حج تمتع ہو، تینوں صورتوں میں ہر حاجی کے لیے مرد کا احرام یہ ہے کہ وہ 2 ان سلی چادریں، حج کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، عمرے کا نہیں، حج کا، ان سلی چادریں وہ ایک نیچے باندھ لے جیسے لاچا باندھتے ہیں، اور ایک اوپر لے لے، سر پہ کوئی کپڑا نہ آئے، 2 ہی چادریں ہیں مرد حضرات کے لیے، ایک نیچے باندھ لے ایک اوپر لے لے۔ اور یہ جو 2 سفید چادریں ہیں احرام کی، حقیقت میں انسان کو کفن کی یاد دلاتی ہیں کہ آج تم خود لپیٹ رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا لوگ تمہیں 2-3 چادروں میں لپیٹ کے قبر میں مٹی ڈال کے آ جائیں گے، خالی ہاتھ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ ہی جا رہے ہیں۔ احرام کی چادروں کو جیب نہیں ہے اور کفن کی چادروں کو بھی جیب نہیں ہے، تو ہم جیب بھرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، تو جب دنیا سے جانا تو جیبیں تو ہے نہیں، نہ بھری ہوئی نہ خالی، تو پھر پلے کیا ہوگا، ساتھ کیا ہوگا؟ وہ چادریں اس قدر پاک صاف ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر گناہ کا کوئی داغ نہ ہو، جاتے ہی اللہ جنت کا دروازہ کھول دیں گے، وہ چادریں پاک ہونی چاہیے۔ تو پاک سے مراد یہ نہیں کہ صابن سے پال لگا لگا کے دھو کے صرف سے وہ انہیں چمکایا گیا ہے، گناہ سے پاک ہونی چاہیے، جسم بھی گناہوں سے پاک ہو۔ تو احرام کی چادریں ہمیں کفن کی چادریں یاد دلاتی ہیں۔ احرام پہننے کے بعد تو دنیاوی باتیں بوقت ضرورت کرنی چاہیے، بہت مجبوری ہو، بہت ضروری ہو، ادروائز احرام پہننے کے بعد بندے کو بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور سب سے بڑا ذکر جو احرام باندھنے کے بعد ہے، اور وہ جو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا خاص عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ میرا دل چاہتا ہے آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ حقیقت میں بھی لبیک پڑھائے گا تو مزہ ہی آ جاؤ۔ لبیک چادریں باندھ کے پڑھنے کا بندہ ایسے جیسے جنت کی فضاؤں میں اڑ رہا ہے، عجیب ہی سرور ہے، عجیب ہی لذت ہے، دنیا جہان کی اور کسی لباس میں وہ نہیں جو احرام کی چادریں پہن کے تلبیہ پڑھنے میں ہے۔ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، گناہگار حاضر، مالکہ تیرے در پہ آ گئے ہیں، حاضری قبول فرما لے، ساری نعمتیں تیرے عطا کی ہوئی ہیں، یہ تیرے در پہ پہنچے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، کتنا سرمایہ صرف کیا
ہے سارا تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، نعمتیں بھی تو عطا کرنے والا، برکتیں بھی تو عطا کرنے والا ہے، ساری شانیں تیرے لیے ہیں۔ یہ تلبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، حضرت محمد کریم علیہ السلام بھی پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، آل رسول بھی پڑھتے رہے، اصحاب رسول بھی پڑھتے رہے، اہل بیت اطہار بھی پڑھتے رہے، ائمہ دین بھی پڑھتے رہے، محدثین بھی پڑھتے رہے، بڑے بڑے اولیاء یہی تلبیہ پڑھتے رہے ہیں۔ یا باری تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں، اور جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک داخل کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے، نہ وہ نبیوں کے راستے پہ ہے نہ وہ ولیوں کے راستے پہ ہے، وہ پتہ نہیں کس دین پہ چل رہا۔ تلبیہ خالی طوطے کی طرح رٹنے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ اگر تلبیہ پڑھ کے بھی توحید کا خزانہ حاصل نہیں ہوا تو یہ تلبیہ تو مکے کے کافر اور مشرک بھی پڑھتے تھے، وہ ساتھ ایڈ کر لیتے کچھ اور الفاظ، لا شریک لک تملکہ وما ملک الا شریکا تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جس کو تو نے آپ اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہم تو تیرا کوئی شریک نہیں بناتے، لیکن اگر تو کسی کو اپنا شریک آپ بنا لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، تو سارا قصور اللہ کا نکال دیتے ہیں۔ انا للہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایات میں آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لا شریک لک تک پڑھتے، فرمایا قف کف کت کت، بس کرو، ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ، اس کے آگے مت پڑھو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ تو تلبیہ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بہترین احرام باندھنے کے بعد۔ تو تلبیہ پڑھتے پڑھتے وہاں سے اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، جہاں پہ وہ گھر میں رہ رہے ہیں، یعنی ہوٹل میں یا کوئی وہاں کسی گھر میں رہ رہا ہے، اس وہاں سے مکہ مکرمہ سے، اگر حرم کے اندر ہے تو وہیں چادریں لے لیں، حرم کے اندر وہیں غسل کرے، احرام باندھ لیں، اور وہاں پہ یعنی یہ کون سا دن ہے؟ یہ 8 ذو الحج کا دن ہے، یہ دن خاص ہیں حج کے۔ 8 ذو الحج کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد احرام باندھ کے تو پھر سیدھا جانا ہے منا کی طرف۔ منا ایک میدان کا نام ہے، وہاں پہ خیمے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہنچنا ہے، پیدل جائیں فابہا، سواری پہ جائیں فابہا، لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، نو ٹینشن، جس طرح آسانی ہو جا سکتے ہیں، لیکن راستے میں وہی بات ہے، ذکر کرتے جانا ہے، تلبیہ پڑھتے جانا ہے۔ ہاں ضروری کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں، اس دوران روزہ نہیں رکھنا، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، حاجی عید نہیں پڑھتے، اس دوران جمعہ آ جائے جمعہ نہیں پڑھتے، حاجیوں کے لیے صرف حج کے مناسک ہیں۔ 8 ذو الحج کو اسے کہتے ہیں یوم الترویہ۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے کوچ کرنے کا دن، نکلنے کا دن۔ تو وہاں سے نکلے اور منا پہنچ گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی منا کی حاضری نصیب فرما۔ حج سارے کا سارا دعاؤں کا نام ہے، قدم قدم پہ دعائیں، قبولیت ہی قبولیت ہے، قدم قدم پہ دعا، قدم قدم پہ قبولیت ہے۔ اور جو بہترین دعا بندے کے دل میں آ جاتا ہے نا کہ چلو اب میں کوئی دعا کر لوں، تلبیہ تو پڑھ رہا ہوں، ساتھ دعا بھی کر لوں، تو ساتھ درود شریف بھی پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے۔ اور بہترین درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا باری تعالیٰ میری دنیا بھی پرسکون بنا دے، ٹینشن لیس دنیا بنا دے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت میں بھی کوئی غم فکر نہ ہو، ہر غم فکر پریشانی سے دنیا آخرت میں آزاد کر دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے جن کو تو نے بچا لیا مجھے ان میں لکھ دے۔ اگر اس دعا کے دوران طبیعت میں کچھ رقت پیدا ہو جائے، سخت دلوں کو بھی نرم ہونا چاہیے، اور وہ تو ماحول ایسا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ حج عمرے پہ جا کے بھی آنسو نہیں گراتے تو پھر کہاں کس کام کے لیے آنسو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں؟ کس کام کے لیے آنسو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں؟ وہاں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور اگر 2 آنسو گرا دیے مینا کی مٹی میں، وہ ضم ہو گئے، شامل ہو گئے، وہ مٹی قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گی، بخشش کی نجات کی ضامن بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے دعا کرنی، بہترین دعا۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ یہیں پڑھنی ہے۔ ساری نمازیں قصر پڑھنی ہیں، یعنی 2 ظہر کی، 2 عصر کی، مغرب کی آلریڈی چونکہ 3 پوری ہیں، عشاء کی 2، فجر کی ہوتی 2 ہیں، تو یہ قصر کر کے پڑھنی ہے کیونکہ حالت سفر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ قصر نماز پڑھی، سنت طریقہ قصر کا ہے۔ باقی اگر کوئی کسی فقہ پہ عمل کر کے پوری پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، سنت عمل یہی ہے۔ 9 کا دن طلوع ہوا سورج، 9 ذو الحج، اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، عرفات کا دن، اور اسی کو یوم الحج بھی کہا جاتا ہے، حج کا دن، جس وقت پوری دنیا میں حج دکھایا جاتا ہے، یہ 9 کا دن ہے۔ عرب کے اندر جو 9 کا دن ہوتا ہے نا، اس وقت پاکستان میں وہ 8 کا دن ہوتا ہے، یعنی وہاں ایک دن پہلے ہے چاند کی تاریخ، ہمارے اکثر ایک دن بعد میں ہے، اور وہ دن چونکہ یوم عرفہ ہے اور حاجی روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے روزہ رکھنے کی اور روزے میں رہنے کی اس حج کے دوران کہ انہیں نہ روزے کی پابندی ہے، نہ انہوں نے عید پڑھنی ہے، اور اس دوران جمعہ آ جائے تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا، یعنی 3 کام کو نہیں کرنے، انہیں روزہ نہیں رکھتے حاجی، جبکہ باقی پوری دنیا کے لوگ جو حاجی نہیں، چاہے مکہ مکرمہ میں ہیں یا دوسرے، اگر وہ عرفے کا روزہ رکھیں 9 ذو الحج کا، تو فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو حاجی نہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور رکھنا کس دن ہے؟ جس دن جس ملک میں 9 تاریخ ہوگی۔ اگر عرب کے اندر 9 تاریخ ہے نا، تو ہمارے یہاں 8 ہے، تو ہم نے 8 کو روزہ عرفے والا نہیں رکھنا، ہم نے اپنی 9 کو رکھنا ہے۔ جس دن وہاں 10 ہوگی اس دن یہاں 9 ہوگی، تو ہم نے اپنے دن کے مطابق رکھنا ہے۔ اور اگر کچھ علماء کا کہنا ہے جی وہاں عرفے کا دن ہے، تو اس کے مطابق ہم بھی یہاں عرفے کے دن روزہ رکھیں، تو پھر جب وہاں بیت اللہ شریف میں جو حاجی نہیں وہ تو عید بھی پڑھتے ہیں 10 کو، تو ہمیں پھر یہاں کی 9 کو پھر ان کے ساتھ عید بھی پڑھنی چاہیے، ایک دن پہلا عید پڑھا دیا کرو، پھر ان کے ساتھ ہی چلو۔ تو حدیث میں آیا اپنا چاند دیکھ کے تم مطلع دیکھ کے ان چاند کی تاریخوں کے مطابق عبادت کے دن ڈیسائیڈ کیا کرو۔
تو آج کو 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، حج کا طریقہ سمجھ کے نا 9 تاریخ کو یہاں سے چلنا اور اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے منا سے عرفات جانا ہے، عرفات کے میدان میں جہاں جبل رحمت ہے، اور جبل رحمت وہ ایک پلر سا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ یہاں پہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، کیونکہ ایک کو اللہ نے مشرق میں اتارا تھا، دوسرے کو مغرب میں، چلتے چلتے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہاں ملے تو جو وہ اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمات پڑھ رہے تھے نا، فرمایا وہ کلمات پڑھتا ہوا جو حاجی بھی یہاں مرد ہو عورت ہو، وہ آ کے اللہ سے توبہ کے الفاظ پڑھے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو دعا آسان ترین وہی ربنا آتینا، اور یہ بھی آسان ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا رب تعالی، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے ہی قصوروار ہیں، بڑے ہی خطا کار ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پہ، اب تیرے در پہ آئے ہیں، مولا معافی کا قلم پھیر دے۔ اگر یہاں سے تو نے دتکار دیا، نکال دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ نہیں بچے گا۔ یا رب تعالی، تیرا ہی در ہے، تیری بارگاہ ہے، تیرے آگے التجا ہے، معافی کا قلم پھیر کے ہمیں اپنے اعلیٰ بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آنسوؤں کی برسات میں جب یہ کلمات پڑھتا ہے، رب تعالی رحمت کی بارش نازل فرما کے سارے گناہ دھو ڈالتا۔ معافی مل گئی، بس بیڑا پار ہو گیا۔ جس مجرم کو معافی مل جائے نا، عدالت میں کہا جائے کہ بھائی تو بری ہے، تیرے سے 302 420 580 سارے کیس ختم، اب تو آزاد ہے، اس کو دنیا جہاں کے ساری نعمتوں سے یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو جہنم سے آزادی مل جائے اس کے لیے سب سے بڑی یہی نعمت ہے۔ تو یہاں جبل رحمت ہے، اگر کوئی کوشش کر کے اوپر چڑھ سکتا ہے اوپر چڑھے، لیکن نیچے بھی پورا عرفات کا میدان ہے، جہاں بھی پہنچ جائے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد نمرہ، وہاں پہ حج کے جو امام صاحب ہیں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، 2 رسر کٹھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھاتے ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق یہی طریقہ ہے۔ کچھ لوگ وہاں بھی امام صاحب کے پیچھے بھی پوری نہیں جا کے نیت لیتے ہیں، وہ 2 پڑھا رہا ہے، یہ 4 کی نیت کر لیتے ہیں، یہاں الگ پڑھتے ہیں۔ بھائی حج تے جا کے بھی جی اپنی مرضی کرنی ہے تو حج کا دا، وہاں کے امام کے اوپر ہی سارا کچھ چھوڑ دو، اس پہ اعتماد تو کرو۔ اگر تمہیں امام کعبہ پہ اعتماد نہیں، امام حج پہ اعتماد نہیں، تو اور کون سی ایسی شخصیت ہے جس پہ تم دور حاضر میں اعتماد کر سکتے ہو؟ تو جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ 2 زور کی پڑھاتے ہیں، 2 عصر کی۔ نماز چونکہ خاموش ہے، قرات نہیں ہوتی، اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ یہ حج کا خطبہ وہ کوئی سا دن ہو، جمعے کا ہو، ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو، سوموار کا ہو، منگل کا ہو، بدھ کا ہو، جمعرہ، کوئی بھی دن ہو، حج کا خطبہ فرض ہے، واجب ہے۔ اب جو وہاں خطبہ حج سنتے ہیں پہنچ جائیں، بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ کچھ رش کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں، تو اگر وہ لیٹ پہنچے ہیں، 9 ذوالحج کا دن ہے، عرفات میں لیٹ پہنچے ہیں، تو جس وقت بھی پہنچے ہیں
سورج غروب ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. وہاں حدود لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، میدان عرفات کے اندر پہنچ گئے ہیں تو ان کا حج ہو گیا ہے. اور اگر سورج غروب ہو گیا، عرفات میں نہیں پہنچ سکے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہی تو حج کا دن تھا. جس ٹائم بھی وہ پہنچے ہیں وہاں جا کے پہلا کام یہ کریں، اگر زور اثر گزر گئی ہے تو زور اور اثر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں. یہاں بھی آپس کی بحث، آپس کی باتیں، سیاست کی باتیں، مذہبی بحث، اس سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے اور ہر لحاظ سے اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے. 9 کا سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب یہاں نہیں پڑھنی. مغرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں پڑھی. آپ واپس آئے ہیں منا سے، تو کسی وقت میں نے وہ نقشے میں سارا لکھ کے بھی طریقہ بتایا تھا، وہ سارا نقشہ بنا کے. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ سکیچ آ رہا ہے، ادھر منا ہے، یہ آگے جا کے عرفات آ گیا. راستے میں ایک میدان آتا ہے جس کو کہتے ہیں مزدلفہ. یہ 3 میدانوں میں حج ہوتا ہے. منا سے عرفات پہنچے، مزدلفہ کراس کر کے، تو یہاں پہ عرفات سے واپس مزدلفہ آنا ہے اور مزدلفہ میں رات ٹھہرنی ہے. یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے. یہاں آ کے مغرب اور عشاء کٹھی پڑھنی ہے، اور عشاء کی وہ طرح 2 رکھتے ہیں، وتر پڑھو سو جاؤ. فجر کے وقت اٹھ کے، تو فجر کیونکہ یہاں یہ سارا اوپن ہوتا ہے، چھت تو کو نہیں ہے، آسمان تلے رات گزارتے ہیں، وہاں کسی کو نیند آتی ہے کسی کو نہیں، تو نیچے ہی. اس دوران بھی حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ سر کے اوپر کپڑا نہ آئے، وہ چادر ایسے لپیٹ کے رکھیں. دونوں کندھوں کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، کندھا ننگا نہیں کرنا. کندھا ننگا کرتے ہیں صرف عمرے میں، حج میں نہیں. تو وہ ایسے کپڑا لے کے رکھنا، دونوں کندھوں کے اوپر کپڑا ہو، سر پہ نہ ہو. سونے کے دوران بھی یہ احتیاط کرنی ہے، سر ننگا رہے. یہاں اگر سو گئے ہیں احتیاط سے سوئیں، اور پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ کے فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے. فجر پڑھ کے تو سورج طلوع ہونے کا انتظار کر کے تو وہاں سے چل پڑنا ہے اب واپس منا کی طرف. اب یہ 10 کا دن طلوع ہو چکا ہے، 10 ذو الحج کا، جسے ہم عید کا دن یہاں پہ کہتے ہیں. تو حاجی عید والے دن کیا کرتے ہیں؟ عید نہیں پڑھتے، انہوں نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ منا میں پہنچ کے، یہاں پہ 10 ذو الحج کو منا میں پہنچ کے انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے، آگے پیچھے کام بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ بڑے شیطان کو 7 کینکر مارنے ہیں، جسے جمرہ کبریٰ کہتے ہیں. وہاں لکھے ہوئے بڑا شیطان، یعنی یہ سارے لوگ وہاں کینکر مار رہے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ ہے. تو وہ 7 کینکر کہیں سے بھی چن لیں، پکڑ لیں، چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کینکر اس کو مارنے. وہ ایک حوضہ بنا، اس کے اندر بھی گر جائے جا کے لگ جاتا ہے اس پلر کو. اگر اس کو لگ جائے فابہا، نہ بھی لگے فرض ادا ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو کسی انسان کو دھکا نہیں دینا، شیطان کو مارنا ہے. اس میں حقیقت میں شیطان کو واقعی تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایسے جیسے تیر لگ رہے ہیں، برسٹ لگ رہے ہیں، گولیاں لگ رہی ہیں. وہاں سے جمرات سے ہٹ کے قربانی کرنی ہے. قربانی وہ چونکہ سعودی حکومت خود ہی اپنے ذمہ لیتی ہے، تو وہ ایک پرچی دیتی ہے، اسی کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ فلانے ٹائم آپ کا جانور ذبح کر دیا ہے، پیسے وہ جمع کر لیتے ہیں. اب یہ حج قران والوں کے لیے بھی ہے، حج تمتع والوں کے لیے بھی ہے کہ قربانی ہے، وہ قربانی کرنے کے ٹائم کے تھوڑا ویٹ کر لیں، انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر وہ ٹینڈ کرا دیں، سر منڈا دیں. یعنی مرد حضرات. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 انچ کے قریب بال جو ہے نا وہ کاٹ دیں، کہیں سے بھی لٹ پکڑ کے خود ہی کاٹ لیں. اور مرد حضرات کٹنگ بھی کرا سکتے ہیں، ٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں. ٹینڈ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، جو ٹینڈ کراتے ہیں
محلقین جو ٹینڈ کراتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بار بار رحمتیں ہیں۔ تو یہ ٹینڈ کرانے کے بعد احرام کھول دیں، عام لباس پہن لیں، عام لباس پہننے کے بعد پھر واپس آنا ہے مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں پہنچ کے تو کرنا کیا ہے؟ طواف افاضہ، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ میں نے لوٹنا، تو وہاں لوٹ کے واپس آ کے یہ شکرانے کا طواف ہے۔ تو طواف کر کے 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کے زمزم پی کے تو پھر واپس مینا پہنچنا ہے۔ 10 اس دن میں راستے میں جہاں بھی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لیں، اور اگر حرم شریف پہنچ گئے ہیں وہاں با جماعت پوری نماز پڑھیں، واپسی مینا پہ پھر قصر کرنی ہے۔ تو اگر اس دوران آپ کو کہیں بھوک لگے پیاس لگے کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہوٹل میں سٹے نہیں کرنا، واپس مینا میں ہی جانا ہے۔ اور اگر کوئی ضروری چیز ہو کو ہوٹل میں وہ لے بھی سکتے ہیں، پھر واپس مینا میں آنا ہے، چاہے آتے آتے رات ہو جائے۔ اگلا دن 11 کا بھی چڑھا ہے، رش ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 11 12 13 یہ دن پھر مینا میں گزارنے ہیں۔ کچھ لوگ 12 کو آ جاتے ہیں، اجازت ہے، لیکن کون روز روز جاتا ہے، کون روز روز آتا ہے، تو 13 پورا کر کے آئیں۔ تو یہ 11 اور 12 13 کو صرف ایک کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کینکر مارنا ہے۔ ان دنوں میں تلبیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور عید کی تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو تلبیہ تو کئی دن پہلے پڑھ لیا، 8 کو بھی، 9 کو بھی، 10 کو۔ اب 10 کے دن آپ تکبیریں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ بھی، اور اگر تکبیریں پڑھیں تو 10 11 12 13 تک تکبیریں پڑھنی ہیں، اور اگر 3 دن تلبیہ پڑھ لیں باقی 3 دن تکبیریں پڑھ لیں تو پھر بھی صحیح ہے۔ 11 12 13 کو تکبیرات عیدین جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ہم میں سے اکثر یہاں ایسے پڑھتے ہیں، لیکن حج کے دوران جہاں کا وہ جو ٹی وی ہے وہ جو اناؤنس کر رہا ہوتا ہے وہ ساتھ درود شریف بھی پڑھتا ہے، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو یہ تکبیرات و درود شریف یہ 3 دن مسلسل 11 12 13 کو حاجی پڑھتے رہنا چاہیے، باقی ساری نمازیں وہاں پڑھنی ہیں۔ اور 13 کو سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک، اب چونکہ یہ 4 دن ہے، چاروں دن وہاں قربانی بھی ہوتی ہے، اور چاروں دن وہاں جمرات کو شیطانوں کو کینکر بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان 4 دنوں میں حج ہو رہا ہے۔ وہاں سے پھر واپس آ کے آپ اپنے گھر میں سیدھا آئیں، یا واپس آ کے حرم شریف میں آ جائیں، آ کے نماز پڑھیں اور دعا کریں، پھر آ جائیں، سیدھا ہوٹل میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ مینا کے دن تینوں شیطانوں کو، یعنی مینا میں 11 12 13 کو ساتھ ساتھ یعنی 21 کینکر مارنے ہیں، اور 13 کو واپس آ کے اپنے ہوٹل میں آپ غسل کر لیں، اور چونکہ آلریڈی پہلے سے لباس چینج بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ حج افراد بھی ہے، حج قران بھی ہے، حج تمتع بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بھی حقیقت میں قبولیت والا حج نصیب فرمائے۔ سورہ حج کی مناسبت سے یہ حج کا طریقہ بیان کیا گیا، باقی کچھ باتیں ضمناً آئیں گی وہی صورت کے اندر اذن فی الناس بالحج، اور باقی آیات اور قربانی کے تحت بیان ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔